اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بھی حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 143 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ منافقین کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ بالکل قرآن کی آگ دیکھیں، ابتدا میں بھی ہم نے 13 آیات پڑھی تھی۔ مومنین کی شان میں 2 آیات، مومنوں کی نشانیاں 3 آیات، اور کافر جو اللہ کو نہ ماننے ہیں ان کی نشانیوں کے لیے صرف اور صرف 2 آیات، یعنی مومن کے لیے 3 کی وضاحت اللہ نے فرمائی اور کافروں کے لیے 2 کی۔ لیکن منافقین کو بتانے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں ہمیں سبق دیا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو اگر سمجھ نہیں آئی تو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور انسان اس دنیا سے سب کچھ کرتے ہوئے بھی، کئی نیکیاں بھی کرتے ہوئے، مشقتیں بھی اٹھاتے ہوئے وہ ناکام ہو جاتا ہے آخرت میں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کب سے یہ رکوع چل رہا ہے ہمارا، اور اس میں منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور نشانی منافقین کی اور نشانیوں میں سے مذبذبین یہ لٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ ڈاواں قسم کے لوگ ہیں۔ جیسے وہ کلاک کا پینڈولم ہوتا ہے نا، وہ رکتا نہیں ہے، یعنی ادھر جاتا ہے ایک اینڈ پہ، آپ کے رائٹ سائڈ پہ جاتا ہے، پھر لیفٹ سائڈ کے اینڈ پہ جاتا ہے، پھر رائٹ پہ جاتا ہے، پھر لیفٹ پہ جاتا ہے۔ کہیں پہ وہ رکا ہوا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پکا پکا ہو، دل سے ہو، یا کفار کے ساتھ پکا پکا ہو، نہیں، وہ دونوں طرف جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے جیسے جہاں سے اس کو اصل میں تو صرف اور صرف دنیا کا فائدہ، اپنی جان بچانے کا فائدہ، اپنے مال بڑھانے کا فائدہ، جہاں جہاں سے اس کو نظر آتا ہے وہ اس طرف جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ لٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ معلق لوگ ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف۔ تو اصل میں حقیقت میں کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کی سزا سب سے بڑی، جو جہنم کا سب سے سخت درجہ ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے۔ کفار بھی ان سے بہتر حال میں ہوں گے، مشرکین بھی ان سے بہتر حال میں ہوں گے، لیکن یہ اس حال میں کیوں کہ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ لٹکے ہوئے لوگ ہیں بین ذالک کا درمیان میں، مسلمانوں کے اور کفار کے یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ یہ لا نہیں ہے الہ طرف ہؤلاء ان لوگوں کے، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ان کے لوگ ہیں، یعنی نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، اور نہ ہی یہ کافر ہے۔ دیکھیں کافر بھی نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کے درمیان میں بین کی ایک شکل ہے جو سخت ناپسندیدہ شکل ہے، اور وہ صرف اور صرف انسان کی کس بات پہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، کافر اللہ کا مخالف ہے۔ نہ یہ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور نہ ان بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بیچ کے لوگ ہیں۔ یہ نہ ایک طرف کے ہوتے ہیں نہ دوسری طرف کے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف والے لوگ کیا ہیں؟ کفار، مشرکین، غلط عقیدہ ہونے کے باوجود بھی سینہ تان کے انہوں نے اپنی گردنیں بتوں کے لیے کٹوائیں، جو اللہ نے بھی کہا کہ دیکھیں وہ تو ان کے لیے گردنیں کٹوا رہے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں جو ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتے بتوں کے لیے۔ تم تو اللہ کے لیے کر رہے ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا بھی ہے اور آئندہ بھی آپ کو دے گا۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو بس جس کو گمراہ کر دے اللہ۔ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ وہ خود ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ جو اللہ سے گمراہی خریدے، مومن تو اللہ سے ہدایت خریدتا ہے، اللہ کے راستے میں نیکیاں کر کے، اللہ کے راستے میں قربانیاں کر کے۔ کافر اپنے ان باطل معبودوں کے لیے ان کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے گمراہی لے رہے ہیں، اللہ سے بجائے صراط مستقیم مانگنے کے اللہ سے دنیا کے فائدے مانگ رہے، بھٹکے ہوئے ہیں۔ فلن تجدہ، تو جو اللہ سے گمراہی مانگے، اللہ سے ہدایت نہ مانگے، تو وہ کبھی بھی نہیں پائے گا، ہرگز نہیں پائے گا، ہرگز نہیں پائے گا لہو سبیلا، کبھی بھی ہدایت کا راستہ۔ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت
ناپسند قسم کی کیفیت ہے، اور یہ معاشرے کے لیے بہت ہی بری چیز ہے کہ کسی انسان کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اچھا انسان ہے یا یہ برا انسان ہے، یا یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے، وہ پتہ ہی نہ ہو، کبھی وہ ایک طرف اس کا رخ ہوتا ہے کبھی دوسری طرف۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایک جیسا انسان ہے، برا انسان ہے، اس سے انسان بچ کے رہ سکتا ہے۔ اچھا انسان ہے، انسان اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک لمحے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ دنوں بعد کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی راہ ہدایت نہیں ملتی، ساتھ مستقیم۔ حالانکہ یہ منافقین وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابی پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، آپ کو، مجھے، ہمارے سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں، ہمارے سے بعد جو آنے والے ایمان والے ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یہ جو نشانی پھر اللہ بتائیں گے، جب بھی اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو پھر اللہ ایمان والوں کو کوئی خوشخبری سناتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں، کسی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کس طرف؟ لا تتخذوا، مت بنانا، مت پکڑنا، الکافرین، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ ان کو کبھی بھی اپنے دلی دوست نہیں بنانا، کبھی ان کو دل کا راز نہیں بتانا۔ ہم نے پیچھے بھی یہ بات کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا ہے ہی وہ کہ جس کی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہوتی، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے۔ ایمان والے ایمان کے ساتھ۔ پرندہ دیکھیں، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس نسل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے، کبے کبوں کے ساتھ اڑتے ہیں، چیلیں چیلوں کے ساتھ اڑتی ہیں، ہر مرغابیاں مرغابیوں کے ساتھ اڑ رہی ہیں، ہر پرندہ اپنے ہی گروہ کے ساتھ اڑتا ہوا ہے، اور وہ اچھا بھی اسی میں لگتا ہے اور وہ بھلا بھی اسی میں لگتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے ہے کہ تو نیک انسان ہے، مومن ہے، تو پھر تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا دلی تعلق، تجھے اگر دکھ پہنچے تو مومن کی بات سے پہنچے، اس کی تکلیف پہ پہنچے اور تم اس کی مدد کرو۔ کافروں کو کبھی بھی اپنے دل کا راز نہیں بتانا۔ ہاں، ایک جو تعلق ہوتا ہے جس کی اسلام جتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کے ساتھ بھی عہد کرو تو اس کو پورا کرنا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو رفع کرنا ہے، وہ تمہاری کسی ضرورت کا ضرورت مند ہے جو تم وہ پوری کر سکتے ہو وہ کرنی ہے، لیکن دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اتریدون، کیا چاہتے ہو تم، ان تجعلوا، یہ کہ ہو جائے، بن جائے، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، سلطان مبینہ، ایک واضح غلبہ۔ یعنی اگر کافر کو تم دوست بناؤ گے ایمان والوں کو چھوڑ کر، تو اللہ کی ناراضگی کی ایک واضح وجہ بن جائے گی، تم خود بنا دو گے۔ یعنی اللہ کو دیکھیں کتنا ناپسند ہے کسی ایمان والے کا کافر کا دوست بن جانا، کافر کے ساتھ اس کی دوستی ہونا، کہ آپ وہ انسان جو یا وہ قبیلہ جس کی دوستی کافروں کے ساتھ ہوگی، یعنی دلی دوستی ایک ایگزسٹنس کے لیے ہے، وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسی حجت قائم کر دے گا کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہیں گے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ ایک واضح دلیل، ایک واضح ثبوت اللہ کی ناراضگی کا، سلطان مبینہ، ایک ایسی دلیل، ایک ایسا الزام جو اس کے اوپر لگ جائے گا، جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ کل قیامت والے دن وہ پکڑا جائے گا۔ ان المنافقین، اب یہ وہ آیت آگی جس کا بار بار پیچھے ہم ذکر کرتے تھے۔ ان المنافقین، بے شک یہ جو منافق لوگ ہیں، کوئی بھی منافق ہے، منافق کافروں میں بھی تھے اور منافق مسلمانوں میں بھی تھے، جو بھی ان میں سے منافق ہے، فی الدرک، بیچ اس درجے میں ہیں، اسفلی من النار، سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ آگ کا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، جو سب سے سخت، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں ڈالے گا۔ مشرکین اور کفار بھی ان سے اوپر کے درجے میں ہوں گے، اور جہنم کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں آنا، اگر وہ جہنمی کو اس درجے میں بھیجیں تو وہ کہے گا نہیں، مجھے واپس بھیج دیں۔ اتنا فرق ہوتا ہے، جیسے مشرق سے مغرب تک کا فرق ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر شدت کے اندر کمی آ جاتی ہے، حالانکہ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کی بھی شدت کی انتہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو منافق لوگ ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کے لیے، درجوں کے لیے درک کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے،
تو یہ جو سب سے نچلا درجہ سب سے زیادہ سخت ہوگا یہ اس میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائیں گے، کبھی نہیں پائیں گے، لہم، ان کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ جب اللہ ہی ناراض ہو گیا تو پھر کون مددگار ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنے حکم سے جہنم کے آخری درجے میں، شدید ترین درجے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنچیں گے اور ان کا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس کا اللہ مددگار نہیں ہے اس کا تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔